کلہارا پاکستان میں دیہات میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے عام استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کل اگر کلہارا ذہن میں آئے تو فوراً ترگت کا نام ذہن میں آتا ہے۔ دریلیس ارطغرل کے اس مشہور کردار نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ترگت کے کلہارا چلانے کے انداز نے سب کو اپنے شہر میں جکڑ لیا ہے۔ ایک ای کامرس ویب سائٹ کے مطابق پچھلے سال میں ان کے سٹور میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی شے ترگت کے کلہارے کی طرز پر بنائے گئے کلہارے ہیں، جبکہ ارطغرل کی تلوار کا دوسرا نمبر ہے، اور اس میں رواں برس 34% وزٹر پاکستان سے رہے ہیں۔ ترگت حقیقت میں کون تھا؟ یا وہ واقعی اتنا بہادر تھا جتنا ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، یا پھر بامسی کی طرح صرف وہ بھی ایک فرضی کردار ہے؟ ترگت کی اصل قبر کہاں ہے اور ارطغرل کے مقبرے کے بعد موجود قبر کی کیا اصلیت ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد بننے والوں کی اصل تاریخ جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی، جس کے ساتھ میں ہوں محسن مراد چودھری۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے۔ ترگت ایک عظیم جنگجو سپاہی اور ایک مدبر حکمران تھا جس نے قریباً 36 سال تک ایک شہر پر حکمرانی کی۔ یہ شہر تھا اناگول، جو کہ ترکی کا ایک مشہور شہر ہے، لیکن یہ شہر یا حکمرانی اتنی آسانی سے نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اس شہر کی حکمرانی سے قبل 90 سال تک ایک طویل جدوجہد تھی جو ترگت نے سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور پھر ارغان غازی کے ساتھ مل کر کی۔ ترگت 1200 میں سلجوقی سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش پر مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ ترگت کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ اس کی والدین کے وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کا بچپن کا دوست تھا، ایک ہی گھر میں دونوں پروان چڑھے۔ ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلیمان شاہ سے حاصل کی، لیکن ترگت نے لڑائی میں روایتی انداز یعنی کہ تلوار سے لڑائی کی بجائے کلہارے کا استعمال کیا۔ ترگت کے کلہارے آج بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کا یہ انداز سب سے الگ تھا۔ وہ کلہارے سے دشمن پر وار کرتا تھا۔ وہ جنگی قابلیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہانت کا بھی مالک تھا۔ ارطغرل غازی کی سرداری کے دور میں وہ اس کے سفیر کے طور پر کام کرتا رہا، اس کا نائب رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے اسے اپنے سپاہیوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس عہدے کا وہ کتنا حقدار تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ارطغرل سے لے کر ارغان غازی تک سلطنت عثمانیہ کے 3 حکمرانوں کی فوج کا سپہ سالار ترگت تھا۔ اناگول کی فتح کے بعد وہ اناگول پر حکمران بن گیا، لیکن اس کے باوجود ارغان غازی نے بازنطینیوں سے جنگ کے دوران اسے ہی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ترگت ارطغرل کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین کے بعد جتنا بھروسہ ارطغرل پر کرتا تھا، ارطغرل کے نائب کے طور پر وہ ترگت پر بھی اتنا ہی اعتماد کرتا تھا۔ سلجوقوں کے بعد عثمانیوں سے وفاداری میں بھی ترگت نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف ارطغرل کے ساتھ مل کر اس نے بہت سی جنگیں لڑیں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ترگت ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ سغوت کی جانب ہجرت کی تھی۔ سغوت میں بہت سی لڑائیوں میں وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب بوسہ پر پہلا حملہ کیا تو ترگت اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلجوق حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترگت کا کردار سر فہرست ہے۔ 1299 میں عثمان غازی نے ترگت کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترگت نے اپنی بہادری اور جرأت سے یہ علاقہ فتح کیا۔ ترگت اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1325 میں ارغان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی، جس کی اس کو برسوں سے تمنا تھی۔ ترگت کی شہادت کے وقت اس کے ہاتھوں میں اس کا ٹریڈ مارک یعنی کہ کلہارا موجود تھا۔ ترگت کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات تو نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں اس کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے۔
ترکی کے مشہور ڈرامہ ڈریلیس ارطغرل میں ترگت کی زندگی کی داستان بھی دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے کی داستان کے مطابق ترگت کی پہلی شادی شہینہ نامی خاتون سے ہوتی ہے، جو کہ کائی قبیلے کی ایک خاتون تھی۔ مغولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی شہید ہو گئی، جس کے بعد ترگت کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ارطغرل کے ساتھ اللہ کی خاطر لڑنا تھا۔ ارطغرل نے اسے صلیبیوں کے قلعہ میں جاسوسی کے لیے بھیجا، جہاں وہ پکڑا گیا۔ صلیبیوں نے اس پر بہت ظلم کیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ذہانت اور ہمت سے ان کے چنگل سے نکل آیا۔ ارطغرل نے اسے سپاہیوں کا سپہ سالار بنایا، تو ترگت سپاہیوں کے سپہ سالاری کے ساتھ ساتھ بھی دیگر معاملات میں بھی ارطغرل کی مدد کرتا رہا۔ ارطغرل نے دشمن قبیلے سے جنگ سے بچنے کے لیے اس کے سردار کی بیٹی سے ترگت کا نکاح کرا دیا۔ ترگت کی یہ بیوی اصلحان خاتون تھی۔ اصلحان خاتون کے والد اور بھائیوں کی وفات کے بعد وہ قبیلے کی سردار بن گئی، لیکن اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ارطغرل نے، جو کہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس قبیلے کا سردار ترگت کو بنا دیا۔ بازنطینیوں سے جنگ کے دوران ترگت کی غیر موجودگی میں اصلحان خاتون اپنے باپ اور بھائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے کونیا چلی گئی، جہاں سعاد الدین کوپی کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اصلحان خاتون سے ترگت کو والہانہ محبت تھی۔ اس کی شہادت کے بعد دوبارہ ترگت نے شادی نہیں کی اور پھر ارطغرل کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا اور ہمیشہ ارطغرل کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ارطغرل کے بعد عثمان غازی اور ارغان غازی کے ساتھ بھی ترگت جنگوں میں شامل ہوتا رہا، لیکن کورولوس عثمان میں ابھی تک ترگت کا کردار نہیں دکھایا گیا۔ ڈریلیس ارطغرل میں ترگت کا کردار چنگیز کوسکر نے ادا کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ اس وقت اپنی ایک فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ اس فلم کی شوٹنگ کے بعد وہ کورولوس عثمان کو جوائن کریں گے۔ ترگت کے مداحوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی، کیونکہ وہ ان کو ڈرامے میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ترگت بی یعنی کہ نورگل سلطنت عثمانیہ کے سب سے جانباز سپاہی اور سرداروں میں سے تھی۔ آپ ارطغرل کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ اپنی کلہاڑی سے جنگ کرنے کے لیے بہت مشہور تھے، جو کہ بعد میں دنیا میں سب سے مضبوط چیز مانی گئی۔ جنگ کے لیے ارطغرل کی وفات کے بعد آپ اس کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ بھی سلطنت عثمانیہ کے لیے جنگیں لڑتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ میں عثمان غازی کی شہادت کے بعد آپ اس کے بیٹے روحان غازی کے ساتھ بھی مختلف جنگوں میں شامل رہے۔